پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو کوئی مسلمان اور یہودی اور نصرانی اور صابی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھے کام بھی کرے تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے، اور ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہ طور بلند کیا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوط پکڑو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پھر تم اس کے بعد پھر گئے، سو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ ہو جاتے۔ اور بے شک تمہیں وہ لوگ بھی معلوم ہیں جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، پھر ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ پھر ہم نے اس واقعہ کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور ان سے پچھلوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ جاہلوں میں سے ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بچہ، اس کے درمیان ہے، پس کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک زرد گائے ہے، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر ہمیں بتائے کہ وہ کس قسم کی ہے، کیونکہ وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور پتہ لگا لیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے محنت کرنے والی نہیں، جو زمین کو جوتتی ہو یا کھیتی کو پانی دیتی ہو، بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ انہوں نے کہا اب تو نے ٹھیک بات بتائی۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کر دیا، اور وہ کرنے والے تو نہیں تھے۔ اور جب تم ایک شخص کو قتل کر کے اس میں جھگڑنے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کو جسے تم چھپاتے تھے، پھر ہم نے کہا اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا کہ وہ پتھر یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور بعض پتھر تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ کر نکلتی ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں، پھر ان سے پانی نکلتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ کیا تمہیں یہ امید ہے کہ یہود تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک ایسا گروہ بھی گزرا ہے جو اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اسے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر بدل ڈالتا تھا۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے کے پاس علیحدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ راز بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولے ہیں، تاکہ وہ اس سے تمہیں تمہارے رب کے روبرو الزام دیں؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں جو کتاب نہیں جانتے، سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور وہ محض اٹکل پچو باتیں بناتے ہیں۔ سو افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے کچھ روپیہ کمائیں۔ پھر افسوس ہے ان کے ہاتھوں کے لکھنے پر، اور افسوس ہے ان کی کمائی پر، اور کہتے ہیں کہ ہمیں سوائے چند گنتی کے دنوں کے آگ نہیں چھوئے گی۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ ہرگز اللہ اپنے عہد کا خلاف نہیں کرے گا؟ یا تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ ہاں جس نے کوئی گناہ کیا اور اسے اس گناہ نے گھیر لیا، سو وہی دوزخی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے ہیں اور نیک کام کیے ہیں وہی بہشتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔